مارشل سید آصم منیر کا امریکہ کا سرکاری دورہ۔ واشنگٹن ڈی سی میں فیلڈ مارشل کا اوورسیز پاکستانیوں سے گرم جوشی سے استقبال کیا۔ اوورسیز پاکستانیوں کا افواج پاکستان کو زبردست خراج تحسین۔ مارکہ حق اور بنیاد مرصوص میں افواج پاکستان کی بہادری کا اعتراف۔ فیلڈ مارشل نیاز اوورسیز پاکستانیوں کی خدمات کو سراہا۔ ترسیلات اور سرمایہ کاری پر فیلڈ مارشل کا اظہار تشکر۔ کہتے ہیں مضبوط پاکستان کے لیے روابط اور تعاون ناگزیر ہے۔ محفوظ، خوشحال اور مضبوط پاکستان کے لیے مشترکہ عزم کا اظہار۔ ایران کا اسرائیل پر ہائبرڈ حملہ، حیفا اور تل ابیب پر ڈرونز اور میزائلوں کی برسات، بیلسٹک میزائل سے اسرائیل کے فوجی اڈے پر حملہ۔ ایران کا اسرائیل کا ایک اور F-35 جنگی جہاز گرانے کا دعویٰ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حیفا اور تل ابیب میں سائرن بج اٹھے۔ تازہ حملوں میں 3 اسرائیلی ہلاک۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ہلاک افراد کا تعلق نجی کمپنی سے ہے۔ ایرانی حملے سے حیفا میں پاور اسٹیشن تباہ۔ حیفا میں خطرے کے پیش نظر تمام ریفائنریز بند۔ ہلاک اسرائیلیوں کی تعداد 24 ہو گئی، 400 سے زائد زخمی۔ امریکی سفارت خانے کے قریب میزائل حملہ۔ ایران کا اسرائیل پر میزائلوں کے بعد سائبر حملہ۔ شہریوں کو پناہ گاہوں میں جانے، ایندھن ذخیرہ کرنے کے پیغامات۔ اسرائیل کا ایران پر تازہ حملہ، دارالحکومت تہران اور اہواز میں کئی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ ایران کے سرکاری ٹی وی کی عمارت بھی زد میں آ گئی، 3 میڈیا ورکرز شہید۔ ایرانی سرکاری ٹی وی پر حملہ دوران نشریات کیا گیا، نشریات میں خلل پڑا۔ ایرانی سرکاری ٹی وی نے بھی اسرائیلی میزائل حملوں کی تصدیق کی۔ UN سیکریٹری جنرل کی ایرانی ٹی وی چینل پر حملے کی مذمت۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ٹی وی چینل پر بمباری بدحواسی کو ظاہر کرتی ہے۔ ایران کو نیوکلیئر ڈیل پر دستخط کرنے چاہیے۔ ایران کے پاس کسی صورت ایٹمی ہتھیار نہیں دیکھنا چاہتے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایرانی شہریوں کو تہران خالی کرنے کی وارننگ۔ ٹرمپ نے جنگوں کی ذمہ داری بائیڈن انتظامیہ پر ڈال دی۔ ایران کو 60 دن دیے تھے مگر اس نے معاہدے سے انکار کر دیا۔ ایران اور اسرائیل کی کشیدگی کم کرنے کے لیے ہی اکٹھے ہوئے ہیں۔ ٹرمپ کی G7 اجلاس سے قبل از وقت واپسی۔ قومی سلامتی کونسل کے ارکان کو سچویشن روم میں تیار رہنے کا حکم۔ ٹرمپ جنگ میں شامل ہونے پر غور کر رہے ہیں۔ امریکی اخبار کا دعویٰ، محکمہ خارجہ کی امریکی شہریوں کو ایران چھوڑنے کی وارننگ۔ چین کی اپنے شہریوں کو جلد اسرائیل سے نکلنے کی ہدایت۔ اسرائیلی حملوں میں تعاون کرنے والے نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہے۔ ایران نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو خبردار کر دیا۔ ایرانی مستقل مندوب امیر سعید روانی کہتے ہیں ایران حقی دفاع میں متناسب دفاعی آپریشنز انجام دے رہا ہے۔ امریکی ہتھیاروں، خفیہ معلومات اور سیاسی حمایت کے بغیر اسرائیل کسی صورت ایران پر حملہ نہیں کر سکتا تھا۔ اکیس مسلم ممالک کی اسرائیلی حملے کی مذمت۔ ایران پر اسرائیلی حملے UN چارٹر کی خلاف ورزی قرار۔ پاکستان سمیت 21 مسلم ممالک کا مشترکہ اعلامیہ۔ مشرق وسطیٰ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ ایٹمی ہتھیاروں سے پاک خطے کی ضرورت پر زور۔ اعلامیہ کی توثیق پاکستان، عراق، سعودی عرب، قطر، کویت، مصر، اردن، ترکی اور UAE سمیت دیگر نے کی۔ اعلامیہ میں کہا گیا خطے کے مسائل کا حل سفارتکاری اور مذاکرات میں ہے۔ اسلامی ممالک کا خطے میں امن و استحکام کی بحالی کا مطالبہ۔ پاکستان کا نفرت انگیز تقاریر کے خلاف اقوام متحدہ سے عملی اقدام کا مطالبہ۔ مستقل مندوب عاصم افتخار کا کہنا ہے کہ نفرت انگیز بیانیہ اور اسلاموفوبیا میں اضافہ تشویشناک ہے۔ میڈیا اور طاقتور سیاسی قوت نفرت کے بیانیے کو ہوا دے رہی ہے۔ نفرت انگیزی مسلمانوں اور پسماندہ طبقات کو نشانہ بنا رہی ہے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کا ملک کی دفاعی صلاحیت بڑھانے کا عزم۔ درمیانے اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل بنانے کا اعلان۔ کہتے ہیں کہ جلد ایسی دفاعی سطح پر پہنچ جائیں گے جسے کوئی چیلنج نہیں کر سکے گا۔ سماجی، اقتصادی اور عسکری لحاظ سے مضبوط نہیں تو آپ کمزور سمجھ جاتے ہیں۔ مٹی تلے عزت سے سونا بے عزتی سے زندہ رہنے سے بہتر ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان 5 سالہ ٹیکنالوجی اور مہارت کا تاریخی معاہدہ۔ پاک چین صنعتی تعاون میں SIFC کے تحت اہم پیش رفت۔ جوتا سازی، چمڑے اور گارمنٹس صنعت کے لیے جدید مشینری کے راہ ہموار۔ پسمیڈا اور گوانگ ڈونگ شو میکنگ مشینری ایسوسی ایشن کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ عالمی نمائش جسمہ میں
پاکستان کی نمائندگی صنعتی ترقی کی نئی راہیں کھل گئیں۔ سپریم کورٹ میں ججز کے تبادلوں اور سینیورٹی کے کیس کی سماعت وکیل فیصل صدیقی کا کہنا ہے ٹرانسفر پر جج کو نیا حلف لینا پڑے گا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے، نئے حلف پر پرانی سروس کا کیا ہوگا؟ اس کا جواب نہیں ملا، نیا حلف لینے پر تو جج جونیئر ہو جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ ججز نے تبادلے کے پروسیس پر کوئی بات نہیں کی۔ فیصل صدیقی نے کہا تبادلہ عارضی ہوتا ہے، اس لیے حلف لینے سے پرانی سروس پر فرق نہیں پڑے گا۔ جج جب واپس جائے گا تو اپنی سینیورٹی پر جائے گا، صدارتی آرڈر کے مطابق مستقل نہیں، صرف عارضی ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ بلوچستان کا آئندہ مالی سال کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ مجموعی حجم 1003 ارب روپے سے زائد ہونے کا امکان۔ آئندہ مالی سال کا بجٹ تقریباً 20 ارب روپے سے پلس ہوگا۔ بجٹ میں تنخواہوں میں 10، پینشن میں 7% اضافہ متوقع۔ بلوچستان کے بجٹ میں 3000 نئی آسامیوں کی بھی تجویز۔ پاکستان امریکہ کے ساتھ شراکت داری کو وسعت دینے کا خواہاں ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دیں گے۔ ٹیکس نیٹ توانائی میں اصلاحات لا رہے ہیں۔ امریکہ کے کامرس سیکریٹری سے ہونے والی ملاقات میں مختلف امور زیر غور آئے۔ وفاقی بجٹ میں پینشن کے اخراجات ترقیاتی اخراجات سے زیادہ ہیں۔ لاہور میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش کے بعد موسم خوشگوار۔ محکمہ موسمیات کے ملک کے بیشتر شہروں میں بادل برسنے کی پیشگوئی۔ مشرقی پنجاب، خطہ پوٹوہار سندھ اور خیبر پختونخوا میں بارش کا امکان۔ کراچی کا آج موسم گرم اور مرطوب رہنے کی پیشگوئی۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 39 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کی توقع۔ بلوچستان کے میدانی علاقوں میں موسم شدید گرم رہے گا۔ آئی سی سی کے ون ڈے میں 2 نئے قوانین لاگو۔ 34 اوورز کے بعد بولنگ سائیڈ باقی میچ کے لیے ایک گیم کا انتخاب کرے گی۔ میچ سے قبل کنیکشن رول کے ہر پوزیشن کے متبادل کھلاڑی کا اعلان کرنا ہوگا۔ وکٹ کیپر، بیٹر، فاسٹ بالر، سپن بالر اور آل راؤنڈر کا نام دینا ہوگا۔ بگ بیش لیگ 2025 جیمز اور سلمان آغا ڈرافٹ میں نامزد۔ کرکٹ آسٹریلیا نے بی بی ایل اور ڈبلیو بی بی ایل ڈرافٹ کے لیے غیر ملکی کھلاڑیوں کی فہرست جاری کر دی۔ بی بی ایل ڈرافٹ میں 600 سے زائد غیر ملکی کھلاڑیوں کی نامزدگیاں۔ پاکستان سے 74، انگلینڈ سے 178 کھلاڑی شامل۔ سعدیہ اقبال، ایمی جونز، کنیکا آہوجا سمیت کئی نمایاں نام شامل۔ السلام علیکم۔